بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین گندم کی برآمد شروع، روس کا بجلی گھر پر قبضہ۔ طالبان کی خواتین کو دھمکیاں، پروپیگنڈا یا کچھ اور۔ یورپ کو روس کی طرف سے گیس کی کمی میں سخت دباؤ کا سامنا۔ سونے کے سکے کرنسی کے طور پر متعارف۔ 3 ماہ پہلے قوم کی توہین کی گئی، وزیر اعظم عمران خان۔ آصف علی زرداری کو کورونا ہو گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ لبنان میں غذائی اشیاء کی قلت، مظاہرین کا بیکریوں کو لوٹنا شروع۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پر پولیس کا تشدد، آئی جی نے رپورٹ مانگ لی۔ نواز شریف کا سینئر رہنماؤں کو انتخابات کا مشورہ۔ جہاز اڑاتے ہوئے اگر پائلٹ کی موت ہو جائے۔ یوکرین اور روس نے گزشتہ ہفتے ترکی اور اقوام متحدہ کی مدد سے ایک منصوبے پر اتفاق کیا تھا، جس کے تحت روس کی بحری ناکہ بندی کی وجہ سے پھنسے ہوئے اناج کو 3 بندرگاہوں سے برآمد کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یوکرین نے کہا ہے کہ وہ اوڈیشہ کی بندرگاہ پر ہفتے کے آخر میں روس کے میزائل حملے کے باوجود اس ہفتے لاکھوں ٹن اناج بھیجنا شروع کر دے گا۔ یوکرینی نیوی کے مطابق برآمدی مراکز پر کام دوبارہ شروع ہو چکا ہے تاکہ بحری جہازوں کو بارودی سرنگوں سے بھرے پانیوں سے عالمی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ معاہدے کے ایک حصے کے طور پر استنبول میں یوکرینی اور روسی نمائندوں پر مشتمل ایک رابطہ مرکز کھولا گیا ہے تاکہ طے شدہ راستوں پر جہازوں کے لیے محفوظ راستے اور ممنوعہ ہتھیاروں کے معائنوں کی نگرانی کی جا سکے۔ ادھر جرمن حکام نے کہا ہے کہ روس نے یورپ کو گیس کی ترسیل میں بہت زیادہ کمی کر دی ہے، جس کو روس کے خلاف مغربی پابندیوں کے رد عمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ روس 3 جنوبی علاقوں میں فوجیوں کی بڑے پیمانے پر دوبارہ تعیناتی کر رہا ہے۔ دنیا کے 2 سب سے بڑے اناج برآمد کنندگان کی طرف سے ترسیل میں رکاوٹ قیمتوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے کچھ کے لیے خوراک کی درآمد مشکل ہو چکی ہے۔ روسی حمایت یافتہ فورسز نے سوویت دور کے کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ 3 ہفتوں سے زائد عرصے میں روس کی پہلی اہم کامیابی ہے، تاہم اس سے روس کو صرف معمولی فائدہ ہوگا۔ خدا جانے یہ پروپیگنڈا ہے یا کچھ اور۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہا ہے کہ طالبان کے گزشتہ سال اقتدار میں آنے کے بعد سے خواتین پر دم گھٹنے والے کریک ڈاؤن کیے گئے، جس کی وجہ سے افغان خواتین اور لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ طالبان نے گھریلو تشدد کا شکار ہونے والی خواتین کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو بھی ختم کر دیا ہے۔ معمولی خلاف ورزیوں پر خواتین اور لڑکیوں کو حراست میں لیا جاتا ہے اور بچیوں کی شادیوں میں اضافے میں کردار ادا کیا ہے۔ رپورٹ میں طالبان کی جانب سے پابندیوں کے خلاف احتجاج کرنے پر گرفتار کی گئی خواتین پر تشدد اور بدسلوکی کا بھی ذکر ہے۔ یہ پالیسیاں جبر کا ایک ایسا نظام تشکیل دیتی ہیں جو خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ ان کی زندگی کے تقریباً ہر پہلو میں امتیازی سلوک کرتی ہیں۔ افغانستان کی خواتین کی آبادی کے خلاف یہ دم گھٹنے والا کریک ڈاؤن دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ابتدا میں طالبان حکام نے خواتین کو کام کرنے اور لڑکیوں کو تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے 7ویں جماعت سے لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی عائد کر دی اور خواتین کی کام تک رسائی کو محدود کر دیا، جو تاحال برقرار ہے۔ انٹرنیشنل محققین نے 9 ماہ کی طویل تحقیقات کے سلسلے میں اس برس مارچ میں افغانستان کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے پورے افغانستان میں 90 خواتین اور 11 لڑکیوں کے انٹرویو کیے تھے، جن کی عمریں 14 سے 74 سال کے درمیان تھیں۔
ان میں وہ خواتین بھی شامل تھیں جنہیں احتجاج کرنے کی بنا پر حراست میں لیا گیا تھا۔ انہوں نے طالبان کے ہاتھوں تشدد کے بارے میں بتایا تھا، جس میں انہیں یا ان کے اہل خانہ کو مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ حراست میں لی گئی یونیورسٹی کی ایک طالبہ نے بتایا کہ انہیں کندھے، چہرے، گردن اور دیگر جگہوں پر بجلی کے جھٹکے دیے گئے اور ان کی توہین کی گئی۔ ایک طالبان اہلکار نے ان پر بندوق تان کر کہا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا اور کوئی بھی تمہاری باڈی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ ان سب باتوں کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے۔ روس کی جانب سے گیس سپلائی میں مزید کٹوتی کا سامنا کرنے والے یورپی یونین کے ممالک نے طلب کو محدود کرنے کے لیے ایک کمزور ایمرجنسی پلان کی منظوری دے دی ہے۔ یورپ کو گیس کی کمی میں سخت دباؤ کا سامنا ہے کیونکہ روس نے نارڈ سٹریم 1 پائپ لائن کے ذریعے جرمنی پہنچنے والی گیس میں نصف سے زیادہ کمی کر دی ہے۔ یورپی ممالک توانائی کے ایک بڑے بحران میں گھرے ہوئے ہیں اور بیلجیم نے رکن ممالکوں سے کہا ہے کہ وہ سردیوں کے لیے گیس ذخیرہ کریں کیونکہ یوکرین جنگ کے باعث پابندیوں کے شکار روس سے سپلائی مکمل طور پر بند ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ یورپی یونین نے ایک تجویز کی منظوری دی ہے کہ تمام رکن ممالک گیس کے استعمال میں رضاکارانہ طور پر اوسطاً 15% کمی کر دیں۔ جرمنی نے کہا ہے کہ روسی صدر پیوٹن پر واضح ہو گیا ہے کہ یورپ متحد ہے، آپ ہمیں تقسیم نہیں کر سکتے۔ ادھر یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ روس یورپ کے خلاف گیس قیمتوں کی تخریب کاری مسلط کرنے کے لیے سپلائی میں کمی کر رہا ہے۔ روس آنے والی سردیوں کو یورپی ممالک کے لیے ممکنہ حد تک سخت بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اس تخریب کاری کا جواب ضرور دینا چاہیے، روس پر پابندیاں لگانی چاہیے۔ زمبابوے نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سونے کا سکہ کرنسی کے طور پر متعارف کروا دیا ہے۔ زمبابوے کے مرکزی بینک نے منگل کے روز سونے کے سکے کو مارکیٹ میں متعارف کروایا ہے۔ زمبابوے میں سالانہ مہنگائی کی شرح 190% سے بھی زائد ہو چکی ہے، جس کے باعث اس مہینے مرکزی بینک نے شرح سود میں 200% اضافہ کر دیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ ریٹ پر ہر سکے کی قیمت 1 اونس سونے کے علاوہ پیداواری لاگت کی 5% ہوگی۔ 1 اونس کی قیمت تقریباً $1824 ہے۔ زمبابوے کے مرکزی بینک کے حکام کا کہنا ہے کہ مارکیٹ اور دکانوں میں سکے کے استعمال کو ممکن بنایا جائے گا۔ سکے کو موسی اوتونیا کے نام سے پکارا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ دھواں جو گرجتا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 3 ماہ پہلے ہماری حکومت کو ہٹا کر کرپٹ لوگوں کو مسلط کر کے قوم کی توہین کی گئی۔ ہم نے 25 مئی کو احتجاج کی کال دی تو بچوں اور عورتوں پر ظلم کیا گیا۔ ہمیں ہرانے کے لیے ہر حربے استعمال کیے گئے لیکن ناکام رہے۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ہمیں ضمنی انتخاب ہرانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عوام ایک قوم بن رہی ہے اور گھروں سے نکل رہی ہے۔ تشدد کر کے سمجھا گیا کہ ہمیں کچل دیں گے، کسی کو بھی مسلط کر دو، قوم برداشت نہیں کرے گی۔ پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ کی تاریخ ہی نہیں ہے، لیکن 25 مئی کو ظلم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ قوم بنتی دیکھ رہا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل مشرف دور میں ڈالرز آ رہے تھے، اس لیے ترقی ہو رہی تھی۔ ایسا الیکشن کمیشن تشکیل دینا چاہتے ہیں جس پر سب کو اعتماد ہو۔ شفاف انتخابات نہیں ہوں گے تو ملک میں انتشار اور بحران مزید بڑھے گا۔ ہمیں چیف الیکشن کمشنر پر اعتبار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ روپے کی قدر کم ہونے پر مہنگائی کا ایک اور طوفان آنے والا ہے۔ آصف علی زرداری کو ابھی 2 ہی الٹے ہاتھ کے پڑے ہیں تو ان کو کورونا ہو گیا ہے، ایک عدم اعتماد کا اور دوسرا پنجاب کے انتخاب کا۔ دونوں میں اپنا اور باقی تمام جماعتوں کا بیڑا غرق کروا دیا۔ میں نے پوری زندگی میں اتنا سینس لیس اور بے وقوف دوستو سیاستدان نہیں دیکھا۔
بہرحال بلاول زرداری نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ میرے ابا جی آصف علی زرداری کو کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ میرا ان کو مشورہ ہے کہ سندھ میں جو بارشوں کا گندا پانی جمع ہے وہاں پھینک دیا جائے، پیپلز پارٹی کی بھی جان چھوٹے گی اور پاکستان کی بھی۔ دوسری طرف شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی خود مختاری کو آئینی تحفظ حاصل ہے، من پسند قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کا سیاسی کوڑا کرکٹ اب گٹر میں پھینکا جائے گا، اور زرداری کو سندھ کے گندے پانی میں۔ شیخ رشید احمد نے مزید کہا کہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کو انصاف ملے گا، ملکی اثاثے بیچنے سے پہلے ہی ان کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ نہ من پسند قانون سازی ہوگی، نہ نواز شریف آئے گا۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ سپریم کورٹ کی خود مختاری کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ سپریم کورٹ کے اختیارات کو بڑھایا تو جا سکتا ہے، گھٹایا نہیں جا سکتا۔ سپریم کورٹ کو قاتل عدلیہ کہا گیا۔ سپریم کورٹ کو جیب کی گھڑی ہاتھ کی چھڑی نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ ہی بدبودار گورنر راج لگا سکتا ہے۔ لبنان میں خوراک کا بحران سنگین ہونے کے بعد مشتعل مظاہرین نے بیکریوں اور پیسٹریوں کی دکانوں پر دھاوا بول دیا۔ لبنان میں معاشی بحران سنگین ہو چکا ہے۔ مقامی کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں غیر معمولی اضافے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے اور آٹے سمیت غذائی اشیاء کی قلت کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ مشتعل مظاہرین نے بیکریوں اور پیسٹریوں کی دکانوں پر دھاوا بول دیا اور کھانے کی اشیاء لوٹ لی۔ ملک میں آٹے کی شدید قلت کا ذمہ دار آٹے کی شام کو سمگلنگ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ لبنان میں 20 لیٹر پیٹرول کی قیمت 14,000 لبنانی پاؤنڈ سے بڑھ کر 6,17,000 لبنانی پاؤنڈ ہو چکی ہے۔ آئی جی پنجاب نے پولیس سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ اور مظاہرین پر زائد المیعاد آنسو گیس کے شیلز کے استعمال کی رپورٹ مانگ لی ہے۔ آئی جی نے ہدایت کی ہے کہ رہنماؤں اور کارکنوں پر تخریب کاری کی دفعات کے تحت درج ہونے والے مقدمات کی رپورٹ بھی بھجوائی جائے۔ نئے آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے 25 مئی کو تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر رہنماؤں اور کارکنوں پر تشدد کے واقعات کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے سی سی پی او لاہور سمیت پنجاب کے تمام آر پی او سے اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ مانگ لی ہے۔ رپورٹ میں تفصیل سے بتایا جائے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر کتنے مقدمات درج کیے گئے اور ان مقدمات میں نامزد کتنے کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا۔ یاد رہے دوستو کہ وزیر اعظم عمران خان کی کال پر تحریک انصاف نے لانگ مارچ کیا تھا اور اسلام آباد جانے والے قافلوں پر پولیس نے تشدد کر کے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، جس پر کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی تھیں۔ نواز شریف نے پارٹی کے سینئر قیادت سے مرکز میں حکومت چھوڑنے اور قبل از وقت انتخابات کے آپشن پر بات کی ہے۔ نواز شریف شہباز شریف سمیت پارٹی کے اعلیٰ رہنماؤں اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے بھی کئی بار اس پر بات کر چکے ہیں۔ نواز شریف نے مشورہ دیا کہ حکومت میں مزید رہنا مسائل کو حل کرنے کی بجائے مزید مسائل پیدا کرنے کا اشارہ دے رہے ہیں، جبکہ حکومت کو تمام ریاستی اداروں سے حقیقی حمایت حاصل ہونی چاہیے تھی۔ لیکن دوسری طرف آصف علی زرداری اور مولوی فضل الرحمان سمیت پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے اب تک حکومت چھوڑنے کے خیال کی مخالفت کی ہے، لیکن پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے ایسا امکان دکھائی دے رہا ہے کہ اب یہ الیکشن کی طرف ہی جائیں گے۔ نواز شریف نے اپنی پارٹی رہنماؤں کو بتایا ہے کہ عمران خان کی عدم اعتماد کے ووٹ میں برطرفی کے بعد شہباز شریف کی حکومت کے لیے شروع ہی سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں۔ جہاز اڑاتے ہوئے پائلٹ کی موت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جہاز پر سفر کے دوران اکثر خیال آتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر پائلٹ کو ہی کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔
آخر وہ بھی تو بندہ بشر ہے۔ یہ خوف حقیقت میں تب بدل گیا جب انڈونیشیا میں پرواز کے دوران پائلٹ کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہوں نے ایمرجنسی لینڈنگ کی درخواست کی۔ جہاز زمین پر اترنے کے تھوڑی دیر بعد پائلٹ کا انتقال ہو گیا۔ جہاز اڑانے والے پائلٹ کی موت۔ انڈونیشین میڈیا کے مطابق جہاز اڑانے کے 15 منٹ بعد ہی لینڈنگ کے لیے پائلٹ نے کہا کہ کیونکہ انہیں اپنی طبیعت بہتر محسوس نہیں ہو رہی، جس کے بعد جہاز کو ہوائی اڈے پر لینڈ کروایا گیا۔ جہاز میں مسافروں کا دار و مدار پائلٹ پر ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے ایک طیارے میں 2 پائلٹس بٹھائے جاتے ہیں تاکہ اگر ایک کی طبیعت اچانک خراب ہو جائے تو دوسرا پائلٹ جہاز کو منزل تک بحفاظت پہنچا سکے۔ پائلٹ کی حفاظت اس کے علاوہ کھانا بھی دونوں پائلٹس کو مختلف اور الگ الگ وقت میں دیا جاتا ہے تاکہ اگر خراب کھانا کھانے سے ایک پائلٹ کی طبیعت خراب ہو جائے تو دوسرا پائلٹ محفوظ رہ سکے۔ مکینک رہنے کے بعد کاروبار شروع کرنے والے بھارتی بزنس مین جارج وی نیریا پریمبل دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ میں سب سے زیادہ 22 اپارٹمنٹ کی ملکیت رکھنے والے شخص بن گئے۔ 828 میٹر بلند عمارت میں سب سے زیادہ اپارٹمنٹ کی ملکیت حاصل کرنے کا سفر نیریا پریمبل نے اپنے دوست کے مذاق اور طنز کے باعث شروع کیا تھا۔ ایک دوست نے انہیں ایک روز مذاق میں کہا تھا کہ تم اس عمارت میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، اور اب نیریا پریمبل اس عمارت کے 900 میں سے 22 اپارٹمنٹ کے مالک ہیں۔ 5 اپارٹمنٹ انہوں نے کرائے پر دے رکھے ہیں، باقی کے لیے مناسب کرائے دار کے انتظار میں ہیں۔ نیریا پریمبل نے کہا کہ اچھی ڈیل کا موقع ملے تو وہ مزید اپارٹمنٹ بھی خریدیں گے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر کوئی گانا یا سانگ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو گوگل کا نیا فیچر ہم ٹو سرچ استعمال کرتے ہوئے اس کا کچھ حصہ 10 سے 15 سیکنڈ تک گنگنا دیجیے۔ چاہے وہ کتنا ہی بے تکا کیوں نہ ہو، گوگل اس سے ملتی جلتی تمام دھنیں اور گانے ڈھونڈ نکالے گا۔ اس بات کا اعلان گزشتہ روز گوگل کی طرف سے کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر اس کا انحصار وائس سرچ کی ٹیکنیک پر ہے، جنہیں خاص طور پر موسیقی یا کوئی گانا تلاش کرنے کی غرض سے بنایا گیا ہے۔ جو گانا بھی تلاش کرنا ہو اسے گنگنانے کے علاوہ آپ اس انداز میں سیٹی بھی بجا سکتے ہیں، گوگل تب بھی اس سے ملتی جلتی دھن یا گانا تلاش کر لے گا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ صبح خالی پیٹ ورزش کرنے سے زیادہ چربی پگھلتی ہے۔ سائنسی تحقیق اور تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ درج بالا نظریے میں کوئی صداقت نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اپنے وقت کے مطابق ورزش کریں تو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ ان ورزشوں کو کرنے میں وقت کی قید نہیں، آپ صبح، دوپہر یا شام کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جیرارڈ ریکو ورزش کی سائنس کا مشہور امریکی ماہر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے درج بالا بات پر عمل کیا تو فائدے سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان خالی پیٹ ورزش کرے تو اس سے توانائی جلد خرچ ہو جاتی ہے، نیز ورزش کسی بھی کام کی نہیں رہتی۔ جیرارڈ ریکو کا مشورہ ہے کہ جب بھی ورزش کریں تو صبح پہلے کوئی پھل یا ایسی شے کھا لیں جو بآسانی ہضم ہو سکے۔ یوں دوران خوراک اعصاب اور جسم کو مناسب توانائی مل جاتی ہے۔ دوسرا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کم شدت کی ورزش زیادہ چربی پگھلاتی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ کم شدت کی ورزش کرنے سے چربی کے حرارے یا کیلوریز کم جلتی ہیں، جبکہ سخت ورزش کرنے کے نتیجے میں نشاستہ کاربوہائیڈریٹ جلتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ورزش سے کتنے حرارے یا کیلوریز جلیں۔ چاہے آپ کسی قسم کی ورزش کریں، تبھی جسمانی وزن کم ہونے میں فائدہ ہوگا۔ اصول یہ ہے کہ جتنی سخت ورزش کی جائے اتنے ہی زیادہ حرارے یا کیلوریز جلتی ہیں۔ سخت ورزش ختم ہونے کے بعد بھی جسم حرارے یا کیلوریز جلاتا رہتا ہے، جبکہ کم شدت والی ورزشوں سے یہ فائدہ نہیں پہنچتا۔ لہذا خصوصاً دبلا ہونے کی خاطر سخت ورزش ہی مفید ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان ورزش جاری رکھے تو کچھ بھی کھا سکتا ہے۔ اس ضمن میں جیرارڈ ریکو کا کہنا ہے کہ ورزش کرنے والا آدمی کبھی کبھی تو بازاری غذا کھا سکتا ہے، لیکن یہ سوچ کر اسے عادت بنا لینا نقصان دہ ہے کہ میں تو ورزش کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔
وجہ یہ ہے کہ بازاری غذا کی بہت ساری چکنائی اعضاء کے گرد جمع ہو جاتی ہے۔ یہ چربی انسانی صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ بھی سنا جاتا ہے کہ مخصوص ورزش سے مخصوص حصے کو کم کرنا ممکن ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مخصوص ورزشوں کے ذریعے جسم کے کسی خاص عضو یا حصے کی چربی بالکل ختم کرنا ممکن ہے، لیکن یہ بھی غلط نظریہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ورزش یا کسی بھی جسمانی سرگرمی کے ذریعے ہمارا بدن چربی گلانے کا کام شروع کرتا ہے تو وہ ہر عضو یا حصے سے تھوڑی تھوڑی چربی گلاتا یا پگھلاتا ہے۔ اسی لیے کسی ورزش یا دوا سے صرف کسی ایک مخصوص حصہ جسم کی چربی گلانا ممکن نہیں، یہ اثر باقی اعضاء پر بھی پڑتا ہے۔ ورزش جتنی زیادہ کی جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ تن سازی کے شوقین اور جسم کو چاق و چوبند رکھنے کی آرزو رکھنے والے یقین رکھتے ہیں کہ ورزش جتنی زیادہ کی جائے وہ اتنا ہی فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف ورزش سے عضلات کی نشو و نما نہیں ہوتی، نہ بدن چست ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ موضوع غذا کھائی جائے اور مناسب آرام بھی کیا جائے، تبھی ایکسرسائز کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔